بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ چوتھے پارے کی ابتدا جس آیت سے ہوتی ہے انتہائی اہم ترین آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق عمل ضرور کریں، چاہے زندگی میں ایک مرتبہ بھی عمل کرنے کا موقع ملے، اس آیت پر عمل ضرور کرنا ہے۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما اس چیز کو، تحبون جس چیز سے تم محبت کرتے ہو۔ اپنا محبوب مال جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا عمل ضرور کریں۔ میں اور آپ دیکھیں کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا موقع ہے کہ جب ہم نے وہ مال جس سے ہمیں محبت ہو، ایک ہے کہ وہ چیز جو نظر سے اتر گئی، میرا پیٹ فل ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، تو اب کھانے کی اہمیت میرے لیے کچھ نہیں ہے، وہ میں دے دوں کسی کو، تو وہ نیکی نہیں ہے۔ وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل نیکی کی حقیقت جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ کب تک؟ جب تک وہ مال خرچ نہ کریں جس سے محبت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ نے صفت بیان کی ہے نا، وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کب؟ جب ان کو خود کھانا کھانے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جب ان کو خود ضرورت ہوتی ہے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جب یہ آیت کریمہ اتری تھی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ اس وقت تک ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ اور فرمانے لگے کہ مجھے جو ہے بیر روحا کا جو میرا باغ ہے، بڑا قیمتی ترین باغ تھا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، محبوب مال ہے میرا، میں اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو ہم بھی دیکھیں، کوشش کریں کہ جب ایسا موقع ہو، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ضرورت ہے، مساکین کے لیے ضرورت ہے، فقراء کے لیے ضرورت ہے، مسجد کے لیے ضرورت ہے، کسی مدرسے کے لیے ضرورت ہے، اور کسی جو ہے یتیم کو ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس اس وقت وہ مال ہے جسے ہم نے محبوب رکھا ہے، اپنے پسند کے لیے رکھا ہوا ہے، بڑی جو ہے محنت کر کے اس کو ہم نے حاصل کیا ہے۔ تو اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مال کو خرچ کر دیں، اور کوئی دنیا کا اور لالچ نہ ہو، کچھ اور لینا مقصود نہ ہو۔ کیا ہو؟ صرف یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ اس کے بدلے میں، البر کا ایک معنی جنت بھی کیا گیا ہے۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز جنت کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو، مما تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یعنی محبوب عمل، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیے، یہ نہیں کہا کہ سارے کا سارا خرچ کر دو، نہیں، وہ خرچ کرو جس کی اہمیت ہے تمہارے پاس۔ اب دیکھیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے چندے کا اعلان کیا تھا کہ جہاد کے لیے بہت دور جانا ہے، تو سارے صحابہ نے جو ہے وہ چندہ جمع کرایا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، کئی ہزاروں جو ہے وہ اونٹ دیے، جو ہے سامان کے لدے ہوئے گھوڑے دیے، سونا چاندی جواہرات دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کے آئے۔ اب انہی میں ایک ایسے صحابی بھی تھے کہ جو ساری رات جو ہے ایک یہودی کے باغ کو پانی لگاتے رہے، ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا، خود بھی فقیر تھے، لیکن نیت کیا تھی؟ ہمارے پاس تو کچھ نہ ہو تو ہم لینے والے بنتے ہیں کہ ہمیں مل جائے کہیں سے، لیکن صحابہ کی سوچ کیا تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے بھی خرچ کرنا ہے، میں نے بھی دینا ہے۔ اور کیا کیا؟ ساری رات مزدوری کی ہے، صبح کو کچھ جو ہے جو ملے ہیں مزدوری میں، وہ آدھے گھر میں رکھے اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے، اور آدھے لے کر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک مٹھی بھر جو ہے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان جو کے اندر اتنی
برکت ہے، اور اللہ نے اتنی محبت کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے کہ ان جو کو پورا جتنا بھی سامان ہے سب کے اوپر بکھیر دو، تاکہ اس کی برکت کے ساتھ دوسرا مال بھی برکت والا ہو جائے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنا خرچ کیا ہے اور کیا دیا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کس دل سے دیا ہے، دل میں اہمیت کتنی تھی۔ اب وہ جو ساری رات محنت کرتا رہا، اس کے ہاں جو ان جو کی قیمت ہے لاکھوں دینے والا، اس کے پاس تو اور لاکھوں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین دل دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو یہ سوچنا چاہیے کہ اکثر ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ وہ کرے گا جس کے پاس لاکھوں ہوں گے۔ نہیں، آپ کے پاس چند ہیں نا، تو وہ بھی آپ خرچ کریں، دینے والے بنیں، اللہ کے راستے میں دیں۔ وما تنفقوا، اور آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے، فإن اللہ بھی علیم، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، کس نے کس نیت سے کیا، کیوں دیا، کس مقصد کے لیے دیا، کس نے دکھاوے کے لیے دیا، کس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ تعالی خوب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اس پارے میں نا دو حصے ہیں اس پارے کے۔ پہلے حصے میں سورہ آل عمران ہے، اور دوسرے حصے میں سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ آل عمران میں جو ہے وہ 4 مضامین بیان کیے گئے ہیں جو اس حصے میں ہیں۔ پہلا مضمون جو ہے وہ پہلی آیت تو بتا دی آپ کو، اہم ترین آیت، اس کے بعد بیت اللہ کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور تقوی کا حق کیا ہے، حقیقی تقوی کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ بیت اللہ کی فضیلت یہ بیان کی گئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ کون ہے؟ الذی ببکہ، وہ جو مکہ کے اندر موجود ہے، وہ گھر جو مکہ میں ہے وہ بڑا بابرکت ہے، وہدی للعالمین، وہ ہدایت کا مرکز ہے عالمین کے لیے۔ دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، قبلہ تبدیل کر دیا ہے، اور ان کے نزدیک جو بیت المقدس تھا وہ زیادہ فضیلت والا تھا بیت اللہ سے، کہا کہ زیادہ فضیلت والے کی طرف سے ڈائریکشن چینج کر کے آپ نے کم فضیلت والے کی طرف کر دیا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ زیادہ فضیلت بیت المقدس کی نہیں، بیت اللہ کی ہے۔ پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا اور بیت المقدس نہیں ہے، وہ بیت اللہ ہے، ان اول بیت وضع للناس، اور دوسرے نمبر پر بیت المقدس ہے، اور تیسری مسجد جو ہے وہ مسجد النبوی ہے۔ یہ 3 مساجد ایسی ہیں جن مسجدوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، جن کی طرف سفر کر کے جانا ثواب ہے۔ باقی کسی بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، وہاں جانا ثواب نہیں ہے۔ آپ ثواب کی نیت سے جائیں گے تو بدعت بن جائے گا۔ ثواب کیا ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف اس نیت سے جائیں کہ اس کی زیارت کرنے سے ثواب ملے گا، اللہ ہمیں توفیق دیں۔ بیت المقدس کی طرف اس نیت سے جائیں کہ وہاں اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور مسجد کو دیکھنے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو بیت المقدس جو ہے وہ اس وقت یہود کے قبضے میں ہے۔ آپ حالات سے واقف ہیں کہ یہود جو پورے دنیا کی معیشت پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور نظاموں پر، اور سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، دنیا کی حکومتوں پر، انہوں نے فلسطین میں کیا حشر مچا رکھا ہے۔ اور پچھلے جو ہے لیکچر میں بھی میں نے کہا تھا کہ آپ رمضان المبارک میں اور کچھ نہیں کر سکتے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، تو دعا تو ضرور کریں نا۔ کوئی آپ کا روزے کی افطاری ایسی نہ ہو جس افطاری کے وقت آپ ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا نہ کریں۔ آپ کا کوئی قیام کے اندر جو ہے قنوت ایسی نہ ہو جن میں آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے مدد کریں، اور ان کے لیے جتنی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، ان تک خوراک پہنچا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کمی ہے خوراک کی وہاں پر، یہودی نسل کشی کر رہے ہیں ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی۔ اللہ امت مسلمہ کو غیرت عطا فرمائے۔ اور اس وقت ایمان مانگنے کی ضرورت ہے۔ آگے اسی پارے میں آئے گی بات کہ ہم کمزور کیوں ہیں، وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو بیت اللہ کی فضیلت بیان کی، اور پھر یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں بھی اللہ نے رکھ دی ہیں۔ ان آیات بینات میں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو بندہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ اس کے گھر کی طرف طاقت رکھتا ہے۔ طاقت سے مراد وہاں جانے کا سفر خرچ، یعنی حج کے پیسے،
اور پیچھے اپنے بچوں کو مہینے بھر کا راشن، اس کے پیسے، ان کا خرچہ، یہ ساری طاقت جو بندہ رکھتا ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اگر وہ نہیں جاتا، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، جو بندہ کفر کرتا ہے یعنی استطاعت کے باوجود بھی نہیں جاتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان والوں سے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، کئی لوگ ایسے ہیں نا جو استطاعت کے باوجود نہیں جاتے، کروڑوں کماتے ہیں، لیکن کئی دن گزر گئے وہ نہیں گئے بیت اللہ میں نہیں گئے، حاضری کے لیے نہیں گئے، تو ان کی زندگی کے گناہ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ یہ بندہ میرے گھر میں آئے۔ جو بندہ جس کو توفیق نہیں نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، گناہ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے سنا، 2-4 منٹ دیکھا اور چلے گئے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں قرآن سننے کا، اور سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی قرآن کی کوئی کلاس آتی ہے یا تلاوت آتی ہے یا نیکی کی بات آتی ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا، ایک عرب کے عالم ہیں، بلکہ اگر آپ کو عربی سے دلچسپی ہے تو علماء کی باتیں سنا کریں، شیخ سلیمان الرحیلی، الرحلہ ہوتا ہے نا جس طرح، سلیمان الرحیلی بڑے زبردست عالم ہیں۔ تو ان کا ایک کلپ کل میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ گناہ کا پہلا اثر زندگی پہ کیا ہوتا ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے انسان سے۔ قرآن پڑھنے لگا ہے، ایک صفحہ پڑھا، آگے مشکل ہونے لگی، طبیعت بوجھل ہونے لگی، نہیں پڑھتا، بند کر کے رکھ دیا۔ یہ اصل کیا ہے؟ اس کی زندگی کے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اس سے قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے۔ تو ایسا بندہ جس کے پاس پیسہ ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، اربوں کا کاروبار کرتا ہے، سب کچھ ہے مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن نہیں جاتا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، کئی سال گزر گئے نہیں جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ یہ کالے چہرے والا، کالے دل والا میرے گھر میں آئے، کیونکہ اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کے ان گناہوں کی معافی مانگیں جو گناہ عبادت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ قُلْ یا اہل الکتاب، پھر آگے پچھلے پارے میں نے کہا تھا سورہ آل عمران میں اہل کتاب سے خطاب ہے، دوبارہ انہی سے ہے یہاں بھی۔ پیچھے بھی پچھلے پارے میں بھی 3-4 مرتبہ یہ لفظ آیا، قُلْ یا اہل الکتاب، یہاں بھی یہ اہل الکتاب لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّہِ، اللہ کی آیتوں کا تم انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید، اللہ گواہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ یا اہل الکتاب لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّہِ، اے اہل کتاب اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو تم؟ من آمن، اس بندے کو روکتے ہو جو ایمان لاتا ہے، تبغون عوجا، اس کے لیے تم ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو۔ آگے یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ہے اس پارے کا مضمون کہ تقوی اصل میں کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، حق تقاتہ کیا ہے؟ حق کا تقاتہ یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کہ کسی بھی اللہ رب العالمین کی فرما برداری والا جو کام ہے نا، اس کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں، یہ تو چھوٹا سا، یہ تو معمولی سی نیکی ہے۔ اللہ کی فرما برداری ہے نا تو کریں، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، چاہے چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو۔ جس طرح ابھی پیچھے میں نے شروع میں کہا، چاہے تھوڑا مال آپ صدقہ کر رہے ہیں، تھوڑے پیسے آپ دے رہے ہیں، لیکن کس کو دے رہے ہیں، کتنی محنت سے دے رہے ہیں، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی چھوٹی سے چھوٹی اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑے نہیں، اور کوئی بھی گناہ اس کو حقیر سمجھ کر کرے نہیں، چاہے گناہ چھوٹا ہے، معمولی سا گناہ ہے، لیکن نافرمانی کس ذات کی ہے، کس عظیم ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ یہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور اس آیت پر صحابہ کرام نے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرے؟ حق تو نہیں ادا کر سکتے نا ہم، صحابہ کرام جو دلوں کے صاف اور پاک تھے، ہم تو کہیں گے نا بڑا متقی ہے وہ، فلاں جو ہے وہ اس کے چہرے پہ بڑا نور ہے، وہ متقی اپنی تعریفیں خود کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ کے پیغمبر کون حق رکھتا ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ اللہ تو عظیم ذات ہے، اللہ کی عظمت اور جلال ان کے دلوں میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور آیت نازل کی
वत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से उतना डरो जितनी तुम ताकत रखते हो। जितनी ताकत रखते हो उतना तो डरो ना, जितनी तुम्हारे बस में है, इख्तियार में है कि अल्लाह की नाफरमानी न करो, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाओ। और अल्लाह की फर्माबरदारी जितनी ताकत है, नहीं हज करना अल्लाह की फर्माबरदारी वाला काम है, लेकिन ताकत नहीं है करने की, तो आप पर यानी आप पर फिर गुनाह नहीं है, क्योंकि इस्तिताअत ही नहीं है आपके पास। ज़कात देना, अगर आप साहिब निसाब हैं तो फर्ज है, साहिब निसाब नहीं है तो फर्ज नहीं है आप पर। इसी तरह जिहाद करना, आपके पास वसाइल हैं, इख्तियार है, आपके पास हुकूमत है तो फर्ज है आप पर। अगर आपके पास इख्तियार नहीं, आपके पास हुकूमत नहीं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, तो आप अकेले क्या कर सकते हैं? जब तक हुकूमत साथ ना हो तो आप पर फर्ज नहीं, ठीक है ना। इसी तरह कई और काम आते हैं। तो फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी तुम ताकत रखते हो, जितनी तुम्हारी वुसअत में है, उतना तो अल्लाह से डरो ना। अल्लाह ताला हमें अपने जो है जितनी इख्तियार में है उतना हमारे दिलों में अपना डर पैदा कर दें। जो रमज़ान के रोज़े हैं, नमाज है, जितनी भी दीन की इबादतें हैं शरीयत की, उनका मकसद क्या है कि अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यही कहा ना, ऐ ईमान वालों तुमसे रोज़े, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए, किस लिए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर आ जाए। उसके बाद जो है दूसरा मजमून इस सूरत के हिस्से का, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अहमियत बयान की गई है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तुम जाओ, लोगों के पास जाओ, तअमुरूना बिल मारूफ, तुम बेहतरीन किस लिए हो? क्योंकि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। कुंतुम खैर, तुम खैर पर हो, कब? जब लोगों को नेकी का हुक्म दोगे। व तनहाउना अनिल मुनकर, लोगों को गुनाहों से रोकोगे। व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। वलौ आमना अहलुल किताब, अगर अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए भी बेहतर था। मिनहुमुल मुमिनून, उनमें मोमिन भी हैं लेकिन अक्सर उनके फासिक हैं। तो हम बेहतरीन उम्मत हैं कब? जब नेकी का हुक्म देंगे। अगर ये काम हम छोड़ दें तो फिर बेहतरीन उम्मत नहीं है। और नेकी का हुक्म देने के भी दर्जे हैं। एक है नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। नेकी का हुक्म देना और हुक्म के तौर पर, अगर नहीं मानते तो फिर ताकत के जरिए मनवाना। ये किसकी जिम्मेदारी है? जिसके पास ताकत है। जो हुकूमत कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि अपने मातहत लोगों को क्या करे? अल्लाह की फर्माबरदारी का हुक्म दे। अगर वो नहीं मानते तो जबरदस्ती उनसे मनवाए। नमाज का कानून नाफिज कर। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया ना कुरान में, अगर हम तुम्हें जमीन में इख्तियार दें तो क्या करना है? अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह, अगर हम जमीन में इख्तियार दें, जगह दें, अक़ामुस्सलाह, पहला काम क्या करना है? नमाज का कानून नाफिज करना है। व आतवुज़्ज़का, ज़कात का कानून नाफिज करना है। जो नहीं देता ज़कात, जबरदस्ती लेनी है उससे। हुकूमत है आपके पास, तो जिसके पास हुकूमत है उसने क्या करना है? हुक्म के जरिए, ताकत के जरिए अल्लाह का हुक्म नाफिज करना है। इसी तरह औलाद है, औलाद को भी हुक्म देना है नमाज पढ़ने का। अगर नहीं पढ़ती तो डंडे के साथ पढ़ाना है, सख्ती करके। ये फरमाया ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके बच्चे 7 साल के हो जाए नमाज का हुक्म दो, और अगर वो 10 साल के होके नहीं पढ़ते फिर मार के पढ़ाओ उनको। तो आज अगर 7 साल का बच्चा हो जाए और उसको हुक्म दिया जाए, उसको सिखाई जाए नमाज और साथ लेके आया जाए मस्जिद में, तो 10 साल 3 साल का जो प्रोसेस है वो पक्का नमाजी बन जाएगा। शुरू में हुक्म नहीं देते और फिर बड़े होकर फिर कई वालिदैन जो है वो फिर वो दम पूछ रहे होते हैं, वजीफे पूछ रहे होते हैं कि बच्चा जी नमाज नहीं पढ़ता। तो शुरू में उनकी आदत जो है डालें, और फिर याद रखें अगर फिर भी नहीं पढ़ता तो सख्ती करें। ये ना कहें कि आप बच्चा नहीं मान रहा तो क्या करें, सख्ती करें। 10 साल के बच्चे पर सख्ती से अगर उसको पढ़ाई जाएगी नमाज, तो फिर जब बड़ा होगा, बालिग होगा, फिर नमाजी बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को नेक बनाए, फर्माबरदार बनाए, और अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए, और अल्लाह हमें बेहतरीन उम्मत बना दें, नेकी का हुक्म देने वाला बनाए और गुनाहों से रोकने वाला। और इसी तरह गुनाह से रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो है ताकत के जोर पर रोके गुनाहों से,
شراب خانوں کو بند کرے، زنا کے اڈوں کو بند کرے، اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والے کاموں کو بند کرے، اور خصوصاً الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور نیٹ پر ویب سائٹیں جو غلط چل رہی ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بند کرائے۔ اگر بند نہیں کراتی تو جتنا ان کے تحت گناہ کرنے والے مجرم ہیں، حکومت بھی مجرم ہے، کیونکہ وہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے، وہ باقی کام اپنے فائدے کے لیے حکومت پر قانون نافذ کر سکتے ہیں لوگوں پر۔ اللہ رب العالمین کے قوانین اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا اتنی بڑی ذمہ داری ہے، جتنے بڑے عہدے پر ہے، جتنی زیادہ طاقت ہے، جتنے وسائل اور جتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس کے مطابق اس سے سوال بھی ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ تؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم۔ اس کے بعد آگے کچھ غزوات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں نا۔ اہل کتاب سے خطاب کے بعد غزووں کا ذکر کیا گیا، اور غزوات جو ہوئے تھے ان پر تبصرہ کیا گیا۔ غزوہ احد پر جو ہے تبصرہ کیا گیا، اور غزوہ بدر پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ صبح کیا آپ نے اور اپنے ساتھیوں کو آپ جگہوں پر بٹھا رہے تھے، قتال کی جگہوں پر، یعنی مورچوں پر اپنے فوجیوں کو آپ بٹھا رہے تھے۔ غزوہ بدر کی بات ہے۔ اس وقت کیا تھا؟ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، ایک گروہ جو ہے قریب تھا کہ وہ پھسل جاتا۔ اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے بدر کے دن تمہاری کتنی مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا بِثَلَاثَةِ آلَاف، 3000 ملائکہ کے ساتھ، اور اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ یہ مدد زیادہ کر دے گا بِخَمْسَةِ آلاف، 5000 ملائکہ بھیجیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو فرشتوں کی مدد تھی، ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے تھی، ورنہ مدد تو اللہ بغیر فرشتوں کے بھی کر سکتے تھے۔ یہ تو بدر کے میدان میں فرشتے اتارے اس لیے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی کھڑے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود کو چھوڑ دو، بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ، سودی معاملات نہ کرو۔ یہ پچھلے پارے میں بھی ہم پڑھ کے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سودی کاروبار سے اگر تم نہیں ختم کرتے سودی معاملات تو پھر فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ اور آگے اہم ترین بات کی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو بھاگو لپکو اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعتوں سے بھی بڑی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ آج تک جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنسدان یہ پیمائش نہیں کر سکے۔ کائنات کی وسعتیں تو ماپ رہے ہیں کہ اس زمین کے اندر ہماری جو زمین ہے، ہماری ایک سولر سسٹم ہے، کئی سیارے اور کئی ستارے جو ہے گردش کر رہے ہیں، پھر وہ جو سیارے ہیں وہ مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے، اور پھر کلسٹر بنتے ہیں، پھر سپر کلسٹر بنتے ہیں، اور پھر اتنا فاصلہ ہے کہ ہماری گلیکسی سے باہر نکلنے کا، اگر روشنی کی سپیڈ سے کوئی چیز جائے تو گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے اس کو 26 لاکھ سال چاہیے۔ 26 لاکھ سال۔ کس سے وہ باہر نکلے گی؟ ہماری گلیکسی سے، اور ہزاروں لاکھوں گلیکسیز اور موجود ہیں اس کائنات میں، آسمان کے نیچے، لیکن آسمان کتنا اونچا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکا۔ اتنی بڑی وسعت ہے اس کائنات کی، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جنت اس کائنات سے اور بہت بڑی ہے۔ اور آخری جنتی، صحیح البخاری میں آتا ہے، آخری جنتی کو جو جنت ملے گی نا، یہ پوری دنیا اور اس سے 10 گنا بڑی، آخری درجے والا جنتی، اس کو اتنی ملے گی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی وسعت میں جا کے بندہ دیکھے کہ اتنی بڑی یہ کائنات ہے، اتنے سیارے ستارے اس کائنات میں کام کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں زمین کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ بالکل ذرہ۔ اور اس زمین میں پھر ہم انسان کی حیثیت کیا باقی رہ جاتی ہے؟ ہمارا کاروبار، ہمارے معاملات، ہماری دکان، ہماری جائیدادیں اتنی باقی رہ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس حقیر سی چھوٹی سی دنیا کے پیچھے کتنا بھاگ رہے ہو؟ بھاگ رہے ہیں نا، ہم دوڑیں لگائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں دوڑیں ذرا ادھر کم کر کے ادھر لگاؤ،
وہ جنت ارضها السماوات والارض، جس کی وسعتیں زمین و آسمان کی چوڑائی سے، زمین و آسمان کی لمبائی نہیں کہا، چوڑائی، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعتوں سے بڑی ہے، لمبائی کا تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس جنت کے لیے کچھ محنت کرو، کوشش کرو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جنت کمانے کا مہینہ ہے۔ اس رمضان میں بھی روزانہ فرشتے آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، آگے بڑھ، نیکی کا ریٹ لگ رہا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا، جہنم بند ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، میری ماؤں بہنوں، جہاں تک بھی میرا پیغام جائے، اس رمضان کو اپنے لیے غنیمت جانیں، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں، جتنی اللہ کی رضامندی والے کام ہو سکتے ہیں کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ ہمارے یہ روزے، ہمارے صدقے، ہمارا قیام اللہ قبول کر کے اللہ بدلے میں ہمیں جنت الفردوس عطا کر دیں۔ وعدت للمتقین، وہ جنت جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ الذین ينفقون فی السراء، وہ متقی جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، تنگی میں اور ذراء، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، کہ جو غصہ نہیں کرتے۔ کاظم اصل اس غصے کو کہتے ہیں جو دل میں ہو ابھی۔ ایک ہوتا ہے غیظ اور ایک ہوتا ہے غضب، دو لفظ ہیں عربی کے، غیظ اور غضب۔ غضب وہ غصہ ہے جس کا اظہار ہو گیا ہے، اور غیظ وہ ہے جو ابھی دل میں ہے، اظہار نہیں کیا۔ دل کا دل میں ہی پی جانے والے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ کسی پر غصہ آیا ہے تو اس کا اظہار نہیں کرتے، معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ خصوصاً اس وقت جب کسی چھوٹے پہ غصہ آئے، ملازم پر غصہ آئے، ملازم پر غصہ، وہاں پہ تو نافذ کیا جا سکتا ہے نا، اپنے شاگرد پر نافذ کیا جا سکتا ہے، اپنے ملازم پر، ماتحت پر، کمزور پر، بڑا ہو تو وہاں لگتا ہے کہ اگر میں نے کیا تو وہ بھی غصہ کرے گا، وہاں پہ پی جاتے ہیں لوگ۔ اصل پینا کب ہے؟ کہ جب ہم غصے کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہوں، کسی کمزور پر، کسی اپنے ماتحت پر، کسی چھوٹے پر ہمیں غصہ آ رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ اس غصے کو پی جائیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ جنت میں جانے والوں کی خوبیوں میں کیا خوبی ہے کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ والذین، اگلی خوبی کیا ہے؟ اذا فعلوا فاحشہ، ایسے لوگ جن سے کبھی کوئی فحاشی والا کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے جانوں پر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو پھر انہیں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی سزائیں یاد آتی ہیں فوراً۔ یہ نہیں کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں مانا، گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں، فحاشی ہو گئی، نیٹ پر کوئی غلط چیز دیکھ لی انہوں نے، کوئی شہوت والا کام ہو گیا، کوئی بے حیائی والا کام ہو گیا، نظر کی آوارگی ہو گئی، او ظالموا، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، سود کھا بیٹھے، حرام کھا بیٹھے، کسی کا حق مار بیٹھے، کسی پر زیادتی کر بیٹھے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ یاد آتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کدھر میں چلا گیا، میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے زیادتی کر دی، تو فوراً اللہ کی سزائیں یاد آتی ہیں، جہنم یاد آتی ہے ان کو۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کا ایمان ہے، ان کا یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو ان سے گناہ ہوا ہوتا ہے پھر اس پر اصرار نہیں کرتے، یہ نہیں کہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، گناہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، گناہ کو گناہ مانتے ہی نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں نا جو گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے۔ جو بندہ گناہ کو گناہ مانتا ہی نہیں وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو ہم سب گناہگار ہیں اپنے رب کے سامنے، اپنے گناہ گنے، اپنے آپ کو گناہگار مانیں، تسلیم کریں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، تو اللہ رب العالمین صرف معافی ہی نہیں دیتے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان میں اللہ گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی بنا دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور ایمان یہ ہونا چاہیے من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ معاف کرتے؟ اگر گناہ لے کر ہم چلے گئے تو کسی کی پھر یہ جرت نہیں ہے کہ ہمیں چھڑوا سکے۔ کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں تو فلاں پیر صاحب بچوا لیں گے، چھڑوا لیں گے، وہ جنت میں لے جائیں گے، کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی۔ ایسے باطل عقائد اور نظریات بھی ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں میں پائے جاتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، کوئی دین کا کام نہیں کرتے۔ نظریہ کیا ہے؟
فلاں پیر صاحب کے جو ہے ہم مرید ہیں، ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، وہ لے جائیں گے۔ جبکہ پچھلے پارے میں آیت الکرسی میں ہم نے کیا پڑھا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی یہ جرت اور طاقت ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر سفارش کر سکے؟ اس کی اجازت کے بغیر تو اس کے سامنے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آگے پھر جو ہے غزوہ بدر پر تبصرہ ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے 70 جو ہے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، واقعہ آپ جانتے ہیں، بلکہ تفسیر پڑھتے ہوئے بھی ان اسباق میں نے بتایا تھا، اور آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سیرت کی کتاب جو ہے الرحیق المختوم اس کا آپ مطالعہ کریں۔ اگر آپ نے کیا ہے تو بہتر ہے، اگر آپ میں سے اگر کوئی وہ ساتھی جنہوں نے الرحیق المختوم کا مطالعہ نہیں کیا آپ نے، تو رمضان میں سیرت النبی کی اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کی سمجھ آئے گی۔ قرآن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نازل ہوا ہے، کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قرآن بیان کرتا ہے، اور وہ سیرت کے واقع ڈیٹیل کے ساتھ سیرت کی کتاب میں موجود ہیں، وہ اگر آپ نے پڑھے ہوں گے تو قرآن بڑے آسانی سے سمجھ آئے گا۔ تو آپ الرحیق المختوم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو PDF میں اگر آپ کہیں تو آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کو آپ پڑھیں، بہتر تو یہ ہے کہ ہارڈ میں ہو آپ کے پاس، آپ اپنے پاس کھول کے پڑھیں اسے، لیکن اگر آپ وہ نہیں لے سکتے تو PDF میں بھی آپ لے کر اسے موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر آپ اس کا مطالعہ لازمی کریں۔ تو اس میں مکمل واقعہ لکھا ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس شہادت پر تھوڑا بہت مسلمانوں کو افسوس ہوا، غم ہوا، تو اللہ نے اس پر تسلی دیتے ہوئے کہا اِن یمسسکم کرح، اگر تمہیں زخم لگا ہے فقد مس القوم کرح مثلہ، تمہارے جیسا زخم تمہارے دشمنوں کو بھی تو لگا تھا نا، 70 ان کے نہیں مارے گئے تھے بدر میں، اور 70 قیدی بھی بنے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن تو جو ہے الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی روشنی، کبھی اندھیرا، کبھی خوشی، کبھی غمی، یہ دنیا کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو 70 شہید ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہو گیا۔ اللہ نے بتایا، سکھایا اور سمجھایا، اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نافرمانی کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی تمہیں سزا دے گا۔ وہ نافرمانی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر صحابہ کرام کو ٹھہرایا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، چاہے ہمیں فتح ملے یا شکست ملے۔ مسلمان جنگ جیت گئے، اب درے پر کھڑے ہوئے صحابہ نے کہا کہ جنگ تو جیتی جا چکی، اب ہم چلیں۔ وہ سارے صحابہ آگے، 10-12 وہاں بچے، 10 تقریباً، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں چھوڑنا درہ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ وہاں سے واپس جا رہے تھے، اس وقت وہ کافروں کے لشکر میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، وہ پیچھے سے آ گئے اور آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور حملے کو جو ہے مسلمان اس کا دفاع نہ کر سکے، حواس باختہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو خوشی میں تھے اور مال غنیمت سمیٹ رہے تھے۔ تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی اس میں زخمی ہو گئے، آپ کے سر پر بھی زخم لگے، تو اس کا اللہ نے حکمتیں بھی بتائیں کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زخم لگے ہیں تو ان کو بھی لگے ہیں، اور تمہارے جو شہید ہیں، آگے آ رہا ہے، تمہارے جو شہید ہیں وہ تو جنت میں ہیں، تمہارے جو شہید ہو گئے وہ تو جنتوں کے مہمان بن گئے، ان کے جو شہید ہوئے، ان کے جو مارے گئے، جو ان کے مارے گئے کافر، وہ تو جہنم میں گئے۔ یہ برابر کیسے ہوا؟ جبکہ احد میں کہا تھا، کافروں نے آ کر کہا کہ بدلہ ہو گیا بدر کا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بدلہ کیسے ہوگا؟ تمہارے مرنے والے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، اور ہمارے جو فوت ہوئے ہیں وہ شہادت کے درجے پہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے، بدلہ برابر کیسے ہوا ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ آگے یہاں پہ ایک انتہائی اہم ترین آیت ہے جو شروع میں نے جس کا حوالہ دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین لا تہنوا ولا تحزنوا، تم کمزوری نہ دکھاؤ، غم بھی نہ کرو، غم نہ کرو۔ یہ تو اصل اس غزوہ بدر کے کنسپٹ میں بیان کیا جا رہا ہے نا کہ غم نہ کرو، کیا ہو گیا؟ 70 شہید ہو گئے، غم کس بات کا؟ تمہارے شہید ہونے والے تو جنت میں گئے۔ اور اگلی بات یاد رکھو، انتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہوگا، فتح تمہاری ہوگی، انتم الاعلون، غالب تم ہی رہو گے دنیا میں۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے، اگر تم ایمان والے ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ صحابہ میں ایمان تھا،
صحابہ کرام میں ایمان تھا تو اللہ نے دنیا میں غلبہ عطا کیا، چاہے وہ 313 تھے، اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، ساز و سامان نہیں تھا، قوتیں نہیں تھی، جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور سامنے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر تھا، اور اس وقت کے جدید اسلحہ سے وہ لیس تھا۔ مسلمانوں میں ایمان کی غیرت تھی، جرت تھی، اللہ پر توکل تھا، اعتماد تھا، تو 313 نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دے دی۔ اور پھر یہی نہیں، غزوہ احد میں بھی فتح ہوئی، پھر غزوہ خندق میں، وہاں بھی جیتے، سارے کفار مل کر آئے صحابہ کرام کو اور اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے، وہاں بھی مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح عطا کی۔ اور پھر پورے عرب میں جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد، جب باہر کی دنیا کو پتہ چلا کہ یہاں تو اب مسلمان بڑھتی ہوئی طاقت بنتے جا رہے ہیں، ایک مضبوط اور منظم قوت مسلمان بنتے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا، اس وقت کی روم کی جو سپر پاور طاقت تھی، اس طاقت نے یہ دیکھا کہ ہمیں جو ہے اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، کہیں یہ ابھرتی ہوئی طاقت ہمارے سر پہ نہ آ جائے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی کہ کافر جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، یہ مزید ہم آگے چل کر سورہ انفال اور سورہ توبہ میں پڑھیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مدینہ میں نہیں بیٹھیں گے، وقت کی سپر پاور طاقت ہمارے خلاف تیاری کر رہی ہے، تو ہم جو ہے روم کی سرحدوں پہ جا کے دستک دیں گے، آؤ ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے لیے صحابہ کو تیار کیا اور نکل کھڑے ہوئے، اب تبوک کے مقام پر گئے، جو روم کے جو ہے روم کی سرحد کے قریب تھا وہ جگہ، ان پر یہ ہیبت بیٹھ گئی، اور وہ بھی لڑائی کے لیے سامنے نہ آئے۔ کیا تھا؟ اللہ نے غلبہ دیا نا پوری دنیا میں، اور پھر اس وقت لڑائی کے لیے سامنے نہیں آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا، کیسر و کسرا کے جو ہے وہ کنگن آ گئے، ان کے خزانے آ گئے، اور ان کے جو ہے آتش کدے بجھ گئے، اور وقت کی سپر پاور طاقتوں نے اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ سبب کیا تھا؟ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو گئے، ایمان تھا ان میں، اور جب تک ایمان رہا مسلمان فتح یاب ہوتے رہے، مسلمان فتح کرتے رہے، آدھی دنیا تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا، حکومتیں مسلمانوں کے پاس تھی، سپر پاور طاقت مسلمانوں کی تھی، سائنس میں مسلمانوں نے ترقی کی، ٹیکنالوجی میں ترقی کی، اور کئی جو ہے سائنس کے تجربات اور کئی قاعدے مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کیے، جن کی کتابوں کو، لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر انگریز آج سائنسدان بنے۔ لیکن پھر آہستہ 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 آپ ایک کتاب پڑھیں، داستان ایمان فروشوں کی، پچھلے سبق میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ کس طرح مسلمانوں کا ایمان ان سے چھینا گیا، عورتیں بھیج کر، پیسوں کی لالچ دے کر، اور خوبصورت عورتیں ان کے سامنے پیش کر کے، جب انہوں نے اپنے ایمان، داستان ایمان فروشوں کی یہی کتاب ہے نا، ایمان اپنا فروش کیا، ایمان نکل گیا، پھر مسلمانوں پر تنزلی آ گئی، ذلت و رسوائی آ گئی۔ آج حالت یہ ہے کہ مسلمان ہزاروں اربوں کی تعداد میں ہے، اربوں میں ہے ہماری تعداد، اور کئی ملکوں کے حکمران، کئی ملکوں میں حکومت ہے ہماری، ٹیکنالوجی ہے، ایٹم ہے، اور دنیا کی جدید ترین اسلحہ ہے، دنیا کی جدید ترین فوجیں ہیں ہمارے پاس، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دنیا میں مظلوم و مقہور ہیں۔ جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے۔ کتنا سستا ہے خون، مسلمان بچے بھوک سے بلک بلک کے مر رہے ہیں، دیکھ کے رونا آتا ہے۔ اس قدر، اتنی حالت جو فلسطین کے مسلمانوں کی ہوئی ہے، ایسی حالت تو جانوروں کی بھی ہو تو انسان کو دیکھ کے ترس آتا ہے، وہ تو پھر بھی انسان ہے، لیکن کوئی ان کا پرستان حال نہیں ہے، کوئی ان کے درد کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جو رب نے کہا تھا، جس چیز کا وعدہ رب نے کیا تھا، غلبہ تمہارا رہے گا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے۔ آج ایمان مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج ویڈیوز آتی ہیں نا تو دعا میں لکھا ہوتا ہے اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج دے، اللہ محمد بن قاسم بھیج دے، وہ تو چلے گئے۔ اب اللہ سے ایمان مانگیں، صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم خود بخود ہی آ جائیں گے۔ پھر جب ایمان آئے گا نا، ایمان سے صلاح الدین ایوبی بنتے ہیں، اللہ سے ایمان مانگیں۔ اللہ نے مومن ہونے کی شرط رکھی، اگر تم مومن رہے تو غلبہ تمہارا ہی رہے گا۔ اور آگے
غزوہ احد کے اور جو ہے حالات اور واقعات اور ان پر تبصرہ ہے۔ اور آگے ایک اور اہم ترین بات یہاں کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم کافروں کی طرح تم نے نہیں ہونا، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا، کفروا وقالوا، جنہوں نے کفر کیا ان کافروں کی طرح تم نے نہیں بننا۔ کافروں نے کیا کہا؟ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ نکلے زمین میں لڑائی کے لیے یا غزوے کے لیے، انہوں نے کہا عندنا لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے، جہاد میں نہ جاتے، ما ماتوا، وہ قتل نہ ہوتے، وما قتلوا، نہ وہ مرتے نہ وہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں حسرت رکھ دی، واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندگی دینے والے ہیں اور اللہ تعالی ہی موت دینے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ منافقین نے کہا تھا کہ اگر ہماری، منافق غزوہ احد میں نہیں گئے، واپس آ گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا اگر یہ نہ جاتے نا، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو نہ جاؤ لڑنے کے لیے، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے تم جا رہے ہو، نہ جاؤ، یہ نہ جاتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ اللہ نے مسلمانوں سے کہا تم نے یہ بات نہیں کہنی، کہ جو ہو چکا ہے اللہ نے یہی لکھا تھا ویسے ہی ہوا ہے، لو نہیں کہنا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، کلمہ لو کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ بندہ یہ نہ کہ کاش میں ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، میں یوں کر لیتا تو مجھے نقصان نہ ہوتا، میں فلاں کام کر لیتا تو اتنا مجھے فائدہ مل جاتا، میں سفر نہ کرتا تو بیمار نہ ہوتا، یہ نہیں کہنا۔ وہی بات کی گئی، تم نے یہ نہیں کہنا کہ اگر ہم جہاد کے لیے نہ جاتے تو ہم فوت نہ ہوتے، اگر ہم یہ سفر نہ کرتے تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ایسی باتیں نہیں کہنی، کیونکہ کلمہ لو جو ہے وہ شیطان کے دروازے کھولتا ہے، تو اس سے روکا گیا۔ ہاں پہلے تدبیر کرنی چاہیے، انسان کو پورا سوچنا چاہیے، اپنے لیے بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے بھی مدد لینی چاہیے، اور استخارہ بھی سکھایا گیا ہے۔ لیکن جو کام ہو جائے، فائدے والا ہے پھر بھی نقصان والا ہے، تو تب بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش میں یہ نہ کرتا۔ کام کرنے سے پہلے پوری تدبیر کریں، پورا پلان کریں، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگلی دفعہ آپ احتیاط کریں، ایک دفعہ کسی کام میں آپ کو نقصان ہوا ہے تو دوبارہ وہ نہ کریں، اس سے بچیں۔ لیکن جو نقصان لکھا تھا قسمت میں وہ مل گیا، اب اس پر یہ نہ کہیں گے کاش میں ایسے نہ کرتا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور آگے یہ کہا گیا منافقوں کے بارے میں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو، وَقِيلَ لَهُمْ، جو منافق ہوئے، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے پاس، ان کو کہا گیا کہ آؤ، منافقوں کو جب کہا گیا کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، او ادفعوا، یا اپنا دفاع کرو، قالوا لو نعلم، اب یہ غزوہ خندق کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے، اس پر تبصرہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر غزوہ احزاب بھی اسے کہتے ہیں، ساری جماعتیں مل کر آ کر مدینہ پر حملہ آور ہوئیں، اور منافقوں سے بھی کہا گیا کہ آؤ اپنا دفاع کرنے کے لیے چلیں، خندق کھودی گئی دفاع کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا، لو نعلم قتال، اگر ہم جانتے قتال کو، لاتبعناکم، ہم ضرور آپ کی بات مانتے۔ اس کا نا ایک معنی یہ ہے کہ اگر ہم جانتے لڑائی کرنا، دوسرا مطلب یہ اگر ہمیں پتا ہوتا نا، لو نعلم، اگر ہم جانتے قتالن کہ تم واقعتاً لڑائی کے لیے جا رہے ہو، ہم آتے تمہارے ساتھ، تم لڑنے نہیں جا رہے، تم مرنے جا رہے ہو، یہ مطلب ہے کہ اتنی بڑی فوجیں ان کے ساتھ ٹکر لینی ہے، یہاں تو ہتھیار ڈال دینے چاہیے، یہاں تو اب کمپرومائز کر کے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اب اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہی ہیں اور تم لڑنے جا رہے ہو۔ لو نعلم قتالا، اگر ہمیں پتا ہوتا نا کہ تم لڑنے جا رہے ہو، ہم تمہاری بات مانتے، تم لڑنے نہیں مرنے جا رہے ہو، یہ بات کی انہوں نے، ہم نہیں آتے تمہارے ساتھ۔ وَهُمْ لِلْكُفْرَ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ، اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ منافق تھے ہی، وہ کفر میں بھی جاتے تھے اور ایمان میں بھی آتے تھے، مومنوں کی بجائے، ایمان کی بجائے اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ ان باتوں کو جانتے ہیں جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اور آگے الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، بیٹھے رہو یہاں پر، اگر تم ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ پھر بعد میں کہا کہ جن کے شہید ہو گئے ان سے کہنے لگے کہ دیکھو ہم نہیں گئے نا، ہم بچ گئے، اور تمہیں ہم نے کہا تھا نا کہ نہ جاؤ لڑائی کرنے کے لیے، تم ہماری بات مان لیتے تو تمہارے فلاں فلاں بندے شہید نہ ہوتے، مسلمانوں کا اور ایمان کمزور کرنے کے لیے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، ان سے دو ٹوک بات کی گئی
کہ اب تم اگر جہاد میں نہیں گئے اور بچ گئے ہو، اپنی جان کو بچا کر اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم بچ گئے، فَدْرَوْا أَنْ اگر موت و حیات تمہارے اختیار میں ہے تو جب تمہارے اوپر موت کا فرشتہ آئے نا، اس فرشتے کو واپس کر کے دکھانا۔ اب کہہ رہے ہو کہ جہاد میں ہم بچ گئے، جان بچ گئی، ہم نہیں مارے گئے، یہ بھی ہماری بات مان لیتے، نہ جاتے جہاد کرنے کے لیے تو نہ مرتے۔ ان سے کہو جب ان پر موت کا فرشتہ آئے گا نا، اس فرشتے کو ہٹا دینا، پھر نہ مرنا۔ کہاں ہیں آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ گئے نا، لیکن نفاق کے دبے ساتھ لے کر گئے، اپنی جہنم خرید کر کے گئے۔ اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ جنت کے وہ اصل زندگی کا مقصد پا گئے، وہ زندگی کا مقصد پا گئے، ہے نا، کہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، رب نے دی تھی جان، رب کے لیے دے دی، ویسے تو چلی تو جانی ہے نا۔ جو اس دن بچ گئے، جہاد میں نہیں گئے، بچا لی اپنی جان، تو پھر کہاں گئی؟ پھر بھی تو مارے گئے۔ وہی بات کی گئی، جب تم پر موت آئے نا تو پھر ہٹا دینا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر موت و حیات تمہارے اختیار میں ہے۔ اور آگے مسلمانوں کو اہم ترین بات کی گئی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، تم نے ہرگز نہیں سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، امواتا، ان کو مردہ نہیں سمجھنا۔ کیوں؟ کیونکہ میدان تو ابھی اور سج رہے ہیں، اور جہاد کرنا ہے تم نے، ابھی تو اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ ابھی تو پہلا موقع ہے نا احد میں، بدر کے بعد دوسرا غزوہ ہے، احد میں اتنے شہید ہوئے، ابھی تو آگے اور جہاد کرنے ہیں تم نے۔ اگر انہی شہیدوں کا غم دل میں لیے بیٹھے رہو گے، کوئی کہے گا میرا باپ جو ہے شہید ہو گیا، کوئی کہے گا میرا بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، انہی کا غم گھروں میں لے کر اور صفے ماتم بچھا کے بیٹھے رہو گے تو پھر آگے جہاد کیسے کر سکو گے؟ ماتم کرنا اور افسوس کرنا تو دور رہا۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، تم نے یہ سمجھنا بھی نہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کو مردہ نہیں کہنا، وہ تو زندہ ہے، کیونکہ شہید کو مردہ کہنے سے حوصلے پست ہوتے ہیں، ہمتیں جواب دیتی ہیں، اور جو ہے جرت اور بہادری وہ ختم ہوتی ہے، کم پڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ شہید کو تم نے مردہ بھی نہیں کہنا، منع ہے، شہید زندہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور بڑھ جائے اور غیرت مسلمانوں میں پیدا ہو۔ لیکن آج دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کتنا عرصہ گزر گیا، ان کے ماتم اب بھی کر رہے ہیں، جبکہ رونا پیٹنا گریبان چاک کرنا بالکل منع ہے شریعت میں۔ رو رہے ہیں، امت کو رونے کا درس دے رہے ہیں، رونا رلانا یہ دین میں شریعت میں نہیں ہے کہ کسی کے مرنے پر روتے رہیں، آپ افسوس کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، یہ نہیں کرنا، کچھ کرو، آگے بڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت تو امت مسلمہ رو ہی رہی ہے، یہ والا جذبہ جہاد تو بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے امت سے۔ کاش اللہ رب العالمین کوئی ایسے لوگ پیدا کر دے، اللہ ایسے حکمران دے، ایسے اللہ سب مسلمانوں کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دیں، اللہ ایمان کی دولت دیں، سب مل کر مسلمان متحد ہو جائیں، تو صرف متحد ہونے کی دیر ہے۔ کافر جو ظلم کر رہے ہیں خود بخود ہی ڈر کے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سب جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہی ہمیں توڑا ہوا ہے، مسلمانوں کو، ملکوں کو بھی الگ الگ توڑا ہوا ہے مفادات میں، اور پھر سیاسی جماعتوں کو الگ توڑا ہوا ہے، مذہبی جماعتوں کو الگ، ان کی جو ہے گروہ اور تفرقے بنائے ہوئے ہیں۔ یہی کہا گیا اسی پارے میں پیچھے کہا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، لا تفرقوا، فرقوں میں مت پڑو، فرقے نہ ہو جاؤ۔ اور آگے ایک اہم ترین بات، بلکہ ایک اور آیت بھی رہ گئی یہاں پر، آیتوں تو ساری اہم ہیں لیکن چونکہ ہم نے خلاصہ پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے مکمل پارے کا ترجمہ کرنا اور ساری باتیں کرنا ممکن نہیں ہے، وہ الگ سے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں تفسیر کی کلاسیں تو وہ جاری ہیں ہماری، نہیں پڑھتے تو آپ تفسیر کی کلاس بھی ابھی بھی ہماری جاری، ہفتے میں 2 لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب پر، فیس بک پر اپلوڈ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سنا کریں، اور اس کو آپ جو ہے مکمل رمضان کے بعد بھی وہ کلاسیں انشاءاللہ ہماری جاری رہیں گی۔ آگے مسلمانوں کا اور صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا وہ بتایا جا رہا ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ ساری دنیا کا کفر تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے۔ یہ کب کہا؟ غزوہ احزاب کے موقع پر، جب ساری دنیا کا کفر، مکہ کے مشرک، مدینہ کے یہودیوں کے سارے قبائل اور مدینہ کے منافق
اور عرب قبائل کے سارے قبائل بدو، وہ سارے سردار وہ مل کر آئے تھے کہ مسلمان یہ بڑھتی ہوئی طاقت ہے۔ بدر میں انہوں نے کافروں کو شکست دے دی، مشرکین کو، اور احد میں بھی شکست دے دی۔ یہ تو دوبارہ مسلمانوں کو تھوڑا بہت نقصان ہو گیا، اصل جنگ جیت گئے تھے مسلمان۔ تو یہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اس کو دبا دیں۔ سب مل کر آئے مسلمانوں کو دبانے کے لیے۔ تو اس وقت منافقوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، ساری دنیا کا کفر تمہارے خلاف جمع ہو چکا ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ آج دیکھیں نا، ہمیں کوئی ڈرائے کہ ساری دنیا تمہارے خلاف ہے، ساری دنیا کا کفر تمہارے خلاف ہے، ساری طاقتیں مل چکے ہیں، وہ ملی ہوئی ہیں، سارا کفر دنیا کا اس وقت ملا ہوا ہے۔ کافر دنیا اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑی ہے، متحد ہو کر کھڑے ہیں، وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں اور ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور مسلمان منتشر ہیں، صرف زبان کی حد تک سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ بیان بھی دے رہے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کے لیے، سب جمع ہیں۔ اور مسلمانوں کو اس آیت کو دیکھنا چاہیے اب کہ اس وقت بھی سارے کافر جمع تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، جس طرح اب سارا کفر جمع ہو چکا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ وہ ایک ایک کر کے مٹا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ انہوں نے کیا حشر کیا، عراق کا، اردن کا، لیبیا کا، اور پھر اب فلسطین کی حالت ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے، غیرت دے، اللہ ایمان دے۔ اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ کافر جمع ہے، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ منافقوں نے کہا ڈرو ان سے، جس طرح آج مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، ہم تو ڈرے ہوئے ہیں نا، سب مسلمان ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان دے۔ اور ان کو کہا کہ ڈر جاؤ، لیکن وہ جو مومن تھے، وہ جو مسلمان تھے، اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کا اللہ پر ایمان اور بڑھ گیا۔ اگر وہ سارے جمع ہیں، پوری دنیا کا کفر متحد ہے نا، لیکن عرش والا رب تو ہمارے ساتھ ہے۔ پوری دنیا مل جائے، جیت اس کی ہوگی، فتح اس کی ہوگی جس کے ساتھ رب ہے۔ لیکن آج ایسا ایمان، دنیا کے سارے مسلمان بھی، مسلمان لیڈر بھی، مسلمان ملکوں کے قائد اور سردار بھی، سب ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ والا ایمان تمہیں آج بھی ملے گا تو فلسطینیوں میں ملے گا، فلسطین کے مسلمانوں میں ملے گا یہ ایمان۔ وقالوا حسبنا اللہ، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہی آیت آئی تو مجھے یاد آئی فلسطین کی، شاید وہ بچے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو، میں نے اپنے پیج پر بھی شیئر کی تھی۔ ایک بچہ وہ کہتا ہے مجھے میری ماں کہہ رہی ہے کہ میرے ارد گرد دھماکوں کی، بموں کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، اور میری ماں مجھ سے پوچھتی ہے کیا کسی مسلمان حکمران نے ہمارا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا؟ کسی عرب مسلمان حکمران نے بھی نہیں کیا، کوئی ملک ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ تو بچہ اس کا کیا کہتا ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے کہا ماں ہمیں ان عرب حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مسلمان کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے ماں اللہ کی قسم اگر جبریل امین بھی آ جائے نا اور کہے کیا چاہیے، میں ان کو وہی جواب دوں گا جو جواب ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین کو دیا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا چلے جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور وہی الفاظ صحابہ کرام نے بھی کہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج وہ فلسطینی بھی کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ ایک اور ماں کی ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہی ہے جاؤ یہاں سے، ہماری ویڈیو بنانا بند کرو، تم نے مذاق بنایا ہوا ہے ہمارا، جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کچھ مدد نہ کرو ہماری، ہمارا اللہ کافی ہے۔ یہ امتحان میں ڈالا ہے اللہ نے ہمیں، شہید ہو گئے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے ہم تو سرخرو ہو جائیں گے۔ اور حقیقی بات ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، وہ فلسطینی اس امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، ناکام وہ ہیں جو ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ہم بے اختیار ہیں، جو اختیار میں ہے دعا کرنا وہ تو کریں نا، ٹھیک ہے نا، ورنہ مجرم ہیں ہم۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ یہ ایک واقعہ ہے، کیونکہ بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اگر آپ اس بڑا اہم ترین اور ایمان افروز واقعہ، آپ تفسیر کا لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ اس پہ دیکھ کے سن سکتے ہیں اس پر۔ اور آگے مومنین کی صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اس رکوع کو پڑھا کرتے تھے، اور اس رکوع کی الگ سے تفسیر بھی موجود ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے لے کر آخر تک مومنین کی صفات ہیں، اس میں کیا ہے، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کی نشانی ہے زمین و آسمان میں، دن اور رات میں، الذین، وہ غور و فکر کرتے ہیں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے اس پورے رکوع کی اپنے بستر پہ بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے۔
اور اس رکوع کو یاد کریں زبانی، اس کو پڑھیں، صبح اٹھتے ہی پڑھا کریں۔ اور یہاں بھی مومنوں کو جہاد کی بھی ترغیب دی گئی ہے، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو اصبروا، صبر کرو، صبر کرو، مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کرو، ورابطوا، اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو، سرحدوں کو مضبوط کرو، اپنی فوجوں کو مضبوط کرو، اور اپنے اسلحہ کو مضبوط کرو، جدید اسلحہ تیار کرو۔ اور کس لیے تیار کرنا ہے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سرحدوں کو آگے پھیلانے کے لیے، اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جدید ترین اسلحہ تیار کرو۔ ورابطو، اور اس وقت تھے گھوڑوں کو تیار کرو، اور اب جدید میزائل اور ٹینک اور جو ہے جنگی جہاز، وہ سب جو ہے وہ اسی میں شامل ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں اسلحہ تیار کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اصل چیز تقوی ہے، جہاد کا مقصد بھی تقوی ہے، روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، نماز کا مقصد بھی تقوی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی ملے گی تیاری کرنے سے نہیں، تیاری تو کرنی ہے، وسعت کے مطابق تیاری کرو، اسلحہ تیار کرو، لیکن یاد رکھو تمہیں کامیابی اسلحہ کے زور پہ نہیں ملے گی، کامیابی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ملے گی۔ وہی بات ہے نا، آج اسلحہ ہے، فوجیں ہیں، سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو ڈر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں تھا، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا تب بھی وہ کامیاب تھے۔ آج اسلحہ کے انبار ہیں، فوجیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو، جن کے پاس صلاحیت ہے، جن پر فرض ہے اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا اور ان کے خلاف علم جہاد بلند کرنا، جو نہیں کر رہے، اللہ انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ غیرت والے، حمیت والے، ایمان والے، تقوی والے اللہ ہمیں حکمران عطا کریں۔ اللہ مسلمانوں کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ آگے سورۃ النساء ہے۔ پچھلے دنوں مارچ کا مہینہ، 8 مارچ کو بڑا جلوس نکالا عورتوں نے حقوق لینے کے لیے۔ جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں عورت کو، کہیں اور نہیں ہے، وہ عورت کے نام پہ سورت ہے، سورۃ النساء، اس میں عورتوں کے حقوق ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، خصوصاً عورتوں کے بارے میں۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وخلق منہا زوجہا، پھر انہی آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی حدیث، سنی ہوگی، عورت کو پسلی سے پیدا کی۔ اور ایک پیاری بات کی گئی ہے کہ عورت پسلی سے نکالی گئی ہے۔ پسلی نہ اوپر ہوتی ہے نہ نیچے ہوتی ہے، پسلی مرد کے درمیان میں ہے نا، تو جسم سے نکلی ہے، عورت جسم سے نکلی ہے۔ اگر اس کو نکال دو گے، مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے۔ شادی کرنے کے بعد ہی زندگی پوری ہوتی ہے، شادی کرے گا، عورت آئے گی تو جسم پورا ہوگا۔ اور اسی طرح عورت مرد کے جسم سے نکلی ہے، عورت بھی بغیر مرد کے ادھوری ہے، اس کی بھی شادی ہوگی تو وہ پوری ہوگی۔ اور جو بات میں اور بتا رہا تھا، پسلی سے نکلی ہے، پسلی جسم کے درمیان میں ہے، نہ سر پہ ہے نہ پاؤں میں ہے۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ عورت کو نہ سر پہ بٹھانا ہے نہ پاؤں کے نیچے رکھنا ہے۔ پاؤں کے نیچے رکھو گے پھر بھی زندگی برباد ہو جائے گی، سر پہ بٹھا دو گے پھر بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ عورت کہاں سے آئی ہے؟ پسلی سے آئی ہے، اور پسلی دل کے قریب ہے، دل کے قریب رکھنا ہے تو زندگی سدھر جائے گی۔ عورت کو جہاں سے نکلی ہے وہیں رکھو گے، دل کے قریب رکھو گے تو زندگی سنور جائے گی۔ اوپر بٹھا دو گے پھر بھی برباد ہو جاؤ گے، نیچے لگاؤ گے پھر بھی زندگی برباد ہوگی۔ اور کتنا اہم ترین بات کی گئی ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہ سب سے زیادہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈر جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، ان کے حقوق پورے دینے ہیں۔ اور دوسرے پارے میں میں نے بتایا تھا کہ جتنے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں عورتوں کے، اتنے ان پر ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ اور ابھی اسی صورت میں بھی دیکھنا عورتوں کے حقوق کتنے بیان کیے گئے، اور اس صورت میں حقوق کا تذکرہ ہے، اور سب سے پہلے کمزور ترین طبقہ جو ہے معاشرے کا، اس کے حقوق بیان کیے گئے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ یتیموں کا۔ وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانے کی نیت سے، ان کا مال ہڑپ کر جانے کی نیت سے یہ کام نہیں کرنا تم نے۔ اصلاح کے طور پہ کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
کہ عورتوں سے نکاح کر لو جتنی تمہیں پسند ہو، 2 3 یا 4 تک کی اجازت ہے ایک ٹائم پر، لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے تمہارے لیے، اگر تمہیں خدشہ ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے۔ اور پورے کا پورا دین عدل ہے، دین انصاف ہے۔ اگر قرآن کی تمام احکامات کا مجموعہ ایک ہی لفظ میں سننا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ قرآن پورے کا پورا عدل ہے، دین سارے کا سارا عدل ہے، انصاف ہے۔ عدل ہے تو دین ہے، عدل نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ عدل کے ذریعے سے حکومتیں چلتی ہیں۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جو ہے روم سے ایک بندہ ملنے کے لیے آیا کہ ایسا حکمران دیکھوں تو صحیح کہ پوری دنیا میں جس کے چرچے ہیں، آدھی دنیا تک جس نے اپنی حکومت کو پھیلا دیا ہے کیسا؟ جب ملنے آیا دیکھا حضرت عمر ایک درخت کے نیچے پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہیں اور گدھا ساتھ بندھا ہوا ہے، سکون کی نیند ہے۔ اس نے آ کر عربی میں کہا، وہ بھی عربی تھا، کہا عدلتا و امنتا یا عمر الفاروق، اے عمر تو نے عدل کیا ہے، اس عدل کی وجہ سے آج سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ہمارے حکمران عدل نہیں کرتے اس لیے حکومتیں نہیں چل سکتی۔ تو عدل سے کافر حکومت بھی چلائی جا سکتی، کفر کی حکومت ہو نا، کافر کی حکومت ہو، عدل ہے ان میں، حکومت چل جائے گی۔ اور مسلمان کی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، عدل نہیں ہے، حکومت نہیں چلے گی۔ جس گھر میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہ گھر سکون کا مرکز بن جائے گا، چلے گا وہ گھر۔ جہاں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وہ گھر بے رونقی کا سما پیدا کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عدل کا حکم دیا گیا اور آگے یہ کہا گیا یتیم کا مال نہیں کھانا۔ اور اگر یتیم اس وقت، کیونکہ معاشرے میں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ تفسیر کے جو لیکچر ریکارڈ کی ہیں ان میں بیان کی ہوئی ہے، کیونکہ معاشرے میں یتیموں کے بہت زیادہ حقوق پامال ہوتے تھے، عورتوں کے حقوق پامال ہوتے تھے، یتیموں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ایسے سمجھیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، ویسے سمجھیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور پھر آگے وصیت کی گئی وراثت کی کہ کس کا کتنا حق ہے، حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر حقوق عورتوں کے بیان کیے گئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق سنتین، دیکھیں عورت کا ذکر ہے، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اور پھر آگے ماں کا حصہ بیان کیا گیا، بہنوں کا حصہ پھر بیان کیا گیا، اور اسی طرح پھر بیوی کا حصہ بیان کیا گیا ہے، شوہر کا حصہ بیان کیا گیا۔ وراثت میں، وراثت کا الگ جو ہے ایک قانون ہے اور پورے مسائل احکام بیان کیے گئے ہیں۔ وہ اگر آپ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے دارالسلام نے شائع کی ہے، اسلام کا قانون وراثت، مختصر کتاب ہے، اور اس میں تمام جو ہے حصص لکھے ہوئے ہیں اور تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آگے توبہ جو ہے، توبہ اس کا حکم بیان کیا گیا ہے اور توبہ کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے، یہ سارے حقوق اور وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یاد رکھو یہ ساری کی ساری اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو حصے بیان کیے ہیں اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے تجاوز نہیں کرنا، جس کا جتنا حق اللہ نے رکھا ہے اس کو اتنا دینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو نہیں دیا جاتا، عورت کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ وراثت کھا جاتے ہیں، یتیموں کی وراثت، بیواؤں کی وراثت، بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں نا وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو بندہ ان حدوں کو پورا کرے گا، اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اپنی وراثت کے معاملے میں اپنی مرضی کرے گا، وراثت کا حق کھا جائے گا کسی کا، یدخلہ نارا، اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ آگے توبہ کا اصول بیان کیا گیا کہ انما التوبۃ علی الذین، توبہ ان کی ہے، علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، کمزور ایمان کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، پھر فوراً توبہ، اڑے نہیں رہتے، رکے نہیں رہتے گناہ پر، اصرار نہیں کرتے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ انہی کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، یعملون السیئات، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت،
یہاں تک کہ ان پر موت کا وقت آ جاتا ہے، موت مرتے وقت کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کی تھی، فرعون نے بھی کہا تھا نا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اس وقت توبہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو اڑے رہیں اور موت کے وقت توبہ کریں، جو فوراً توبہ کر لیں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں اپنے گناہ پر، توبہ انہی کی ہوتی ہے۔ اور ایک اور آگے عورت پر جو ہے ظلم تھا اس معاشرے میں، ایک تو بیواؤں کے کوئی حقوق نہیں تھے اور ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، عورت کو بالکل وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ وراثت کے حصے بیان کیے اور زیادہ تر عورتوں کو بیان کیے۔ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، یتیموں کے حصے نہیں تھے، اور عورت کو وراثت میں حصہ ملنا تو دور کی بات ہے، عورت کو جس کی وہ بیوی ہوتی تھی، یعنی بیوہ عورت کو، اس کا جو سوتیلا بیٹا ہوتا تھا اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، اس کو بھی جس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے تو عورتیں بھی آگے تقسیم ہوتی تھیں۔ وراثت ملنا تو اس کو دور کی بات ہے، عورت کو بھی خود مال وراثت سمجھا جاتا تھا، دنیا کا ایک مال سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی اب کسی کی بیوی تھی نا، شوہر فوت ہو گیا ہے، جس طرح اس کا باقی مال تقسیم ہو رہا ہے اس طرح اس کی عورتیں بھی تقسیم ہوں گی۔ وہ آگے تقسیم ہوتی تھیں اور اس کے بیٹے، سوتیلے بیٹے اپنی اس سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ کتنا زیادہ ظلم تھا، کتنی بڑی جہالت تھی، کتنی اندھیری میں تھی عورت، کتنا ظلم ہوتا تھا عورت پر، کہ آج تک جس کو بیٹا وہ سمجھتی رہی ہے وہی اب اس کا شوہر بن گیا ہے، اسی نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اور کئی بیوہ عورتیں ان کا کہیں دوسری جگہ نکاح بھی نہیں ہوتا تھا، یہ پہلے بھی بتایا ہے۔ تو اسلام نے آ کر کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ان ترثوا النساء کرہا، کہ عورتوں کو تم مجبوراً وراثت بنا لو، عورتیں تمہاری وراثت نہیں ہیں۔ ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض، ہاں، اور اگلی بات کہ تم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم ان کا بعض سامان لو، یعنی کسی عورت کو تم اس وجہ سے اپنے پاس بساتے بھی نہیں ہو کیونکہ وہ پسند نہیں ہے، اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتے، یہ بھی ظلم تھا عورتوں پر، اس کو طلاق بھی نہیں دیتے کیونکہ حق مار میں اس کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس کو مکان دیا ہوا ہے، پلاٹ دیا ہوا ہے، سونا چاندی دیا ہوا ہے، اب طلاق دو گے تو وہ واپس دینا پڑے گا، تم اس کو طلاق بھی نہیں دیتے اور بساتے بھی نہیں ہو، یہ کام تم نے نہیں کرنا، یا پھر اس لیے کہ اس کے پاس ابھی تو مال موجود ہے، چلو میرے نکاح میں جلدی جلدی اس کا مال میں کھا لوں، ہڑپ کر لوں، جیسے ہی مال اس کا ختم ہوگا پھر اس کو چھوڑ دوں گا، ایسے نہیں کرنا۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ رہنا ہے، عاشرو، ان کے ساتھ معاشرت کرنی ہے، رہن سہن رکھنا ہے، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، جو بھلا طریقہ ہے، جو عقل مندوں کا، با اخلاق لوگوں کا طریقہ ہے، اس طرح رہنا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان کی کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند لگتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند سمجھو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اسی چیز میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر پیدا کر دے۔ کتنی پیاری بات کی گئی خصوصاً عورت کے بارے میں۔ اگر عورت کی کوئی عادت تمہیں پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری عادت تمہیں پسند ہو، یا ہو سکتا ہے اس ناپسند والی چیز میں اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ خیر پیدا کر دی ہو، تمہارے مستقبل کے لیے اس میں فائدہ ہو۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اگر ایک بیوی تمہارے پاس ہے اس کو طلاق دے کر اور بیوی لانا چاہتے ہو تم، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اپنی اس بیوی کو جس کو طلاق دینا چاہتے ہو بہت بڑا خزانہ دیا، قنطار، بہت بڑا خزانہ دیا ہے، تو تم اس کو واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ حق مہر میں وہ تمہارے ساتھ زندگی گزار چکی ہے اور تم اس کے ساتھ رہ چکے ہو، وہ تمہارے ساتھ رہ چکی ہے، اور جو تم نے اس کو حق مہر دیا تھا، وہ جس مقصد کے لیے دیا تھا وہ مقصد پورا کر چکے ہو تم اس کے ساتھ۔ اب جب تم اس کو طلاق دے رہے ہو تو قنطار، جتنا زیادہ ساز و سامان دیا ہے، سونا دیا ہے، پلاٹ دیا ہے، جائیداد دی ہے، کوئی بھی واپس نہیں لے سکتے تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم بہتان بناتے ہوئے اور بہت بڑا گناہ کرتے ہوئے واپس وہ لوگے۔ اور آگے آخری آیت ہے اس پارے کی، ڈیٹیل بیان کی گئی، پوری فہرست بیان کی گئی ہے کہ کن کن عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، ماں نہیں صرف پیدا کرنے والی ماں نہیں، مائیں، وہ بھی ماں جس کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، سوتیلی ماں، وہ بھی ماں ہے۔ اور اسی طرح آگے آ رہی ہے ڈیٹیل، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، عماتکم، تمہاری پھوپھیاں، خالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، وبنات الاخت، تمہاری بھانجی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم، اور تمہاری
بہنیں من الرضا جو رضائی بہنیں ہیں، وہ امہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں جنہیں ساس کہتے ہیں، تمہاری بیوی کی ماں، وربائبکم اللاتی تمہاری ربیبہ بیوی کی بیٹی، ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی بیٹی جس سے نکاح کی ہے اس کا پہلے کہیں نکاح تھا تو اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی حرام ہے، من نسائکم اللاتی دخلتم وہ بیوی جس کے ساتھ تم نے مباشرت کی ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذی من اصلابکم اور ان بیٹوں کی بیویاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، بہو وہ بھی حرام ہے جس سے تمہارے بیٹوں نے نکاح کر لیا، اگر وہ طلاق دے دیں تو ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ اور آگے وان تجمعوا بین الاختین یعنی دو بہنوں کو بھی جمع نہیں کرنا، الا ما قد سلف جو پہلے گزر چکا، یہ کام گزر چکا وہ اللہ معاف کریں گے، ان اللہ کان غفور الرحیم۔ اور اسی طرح حدیث میں اضافہ کیا گیا ہے کہ بھانجی اور بھتیجی کو جمع نہیں کرنا، خالہ بھانجی کو جمع نہیں کرنا، پھپھی بھتیجی کو جمع نہیں کرنا، کہ دونوں کو اکٹھا ایک بندہ نکاح میں نہیں لے سکتا۔ ہمارا پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اللہ ہمیں ہمارا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق دیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں، دین پر، ایمان پر، اسلام پر اور ایمان پر موت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔